جس طرح سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے وہ احتجاج نہیں ہو رہا. میں ایک وہی بات کر سکتا ہوں جو اس وقت دیگر علماء کر رہے ہیں, دیگر مذہبی اسکالرز کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت ہم ایک دوسرے کو لان تان پہلی بات تو مت کریں. ہم یہ نہ کریں وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. یہ طریقہ اس وقت بہت غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ غلط ہے, اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے. ہم اس ظلم میں کبھی بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور اسرائیل کے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ سارے یہودی بھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے رشتے کو جانتے ہیں, ان کے سینوں میں بھی دل ہے. بہت سے یہودی بھی اس وقت ان صہیونی یہودیوں کے خلاف ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. تو ہمیں متحد, جیسے یورپ اس وقت متحد ہو گیا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسے ہی ہمیں متحد ہونا پڑے گا. ان تمام طاقتوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں. اور ہمیں دوسرے نمبر پہ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا ہے, احتجاج کر کے, سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کروا کے کہ ہمارے ملکوں کے پاس بہت بڑا المیہ یہ ہے اور یہ بہت بڑی سازش کے تحت یہ کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, مجبور نہ بھی کر سکیں. کل قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پہ یا پرامن احتجاج کر کے, جلوس نکال کے, ہر طرح سے جو ہمارے بس میں تھا, جو جمہوری طرز حکومت میں جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے, جو ہماری طاقت میں ہے. دیکھیں کینیڈا اور UK میں بھی آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پرامن احتجاج کروانا پوری دنیا میں یہ آپ کا حق ہے. آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ دیں گے اس میں. تو کم از کم اس سے فلسطینی بھائیوں کو جو غزہ میں بمباری کا شکار ہے ان کو یہ تسلی تو ہوگی کہ کوئی ہمارے غم میں رونے والا ہے. مظلوم کے لیے یہ تسلی بھی ایسے موقع پہ بہت ہوتی ہے جب ساری دنیا نے مظلوم کو نہتا چھوڑ دیا ہو. یہ تسلی کہ کوئی ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ رونے والا ہے, ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ کوئی شریک ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے. تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے بھی غزہ کے ان مظلوموں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے واقعہ مشہور ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے ایک پرندہ جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کر آتا تھا اور اس سے کہا گیا کہ یہ تو کیسے پانی بجھا سکتا ہے, اس سے آگ کیسے بجھا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ قیامت میں اللہ کو بتا تو سکوں گا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا. یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت فی الحال یہی کچھ کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ایک تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں. جو لوگ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے خلاف بھی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ہمیں اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے فلسطین میں جو مظلوم ہیں, غزہ کے مظلوم اس وقت, ان کی مظلومیت پہ بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائیں اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں. اور ٹرسٹ کے ذریعے, کوئی بھی ٹرسٹ جو قابل اعتماد ہو, آپ کے علم میں اگر کوئی اور ٹرسٹ ہے جو قابل اعتماد ہے تو آپ اس کے ذریعے رقم پہنچائیں, ان کی مدد کریں اپنے مظلوم بھائیوں کی. لیکن ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں 2 نمبر لوگ بھی بیچ میں کود جاتے ہیں, جو لوگوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. زلزلہ میں, سیلاب جب بھی ملک میں آیا, اس طرح کے ڈیزاسٹر میں ہم نے دیکھا کہ کچھ فراڈی لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. تو جو بھی قابل اعتماد ادارے ہیں آپ ان کے ذریعے وہاں تک مدد پہنچانے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کا انتظام کیا ہے, تو آپ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی ویڈیو کے آخر میں ان کا لنک موجود ہے اور وہ